اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد اللہم صلی علی محمد. آج کا دن جو گزرا ہے وہ شہادت مرد عظیم. وہ کون ہے؟ وہ جس کا احسان ہے ان تمام شیعوں کے اوپر. وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. عبدالبر الاستیعاب میں چوتھی جلد اور صفحہ نمبر 1465 میں کہتے ہیں ہوا مختار بن ابی عبیدہ بن مسعود بن متعب بن مالک بن کعب بن عمر بن سعد بن عوف بن ثقیف بن منبع بن یعلی الثقفی من عرب عدنان. یعنی کہ تمام آبا طائف کے سرداروں میں سے تھے. اس کے بعد ابن عبدالبر قرطبی سنی یہ کہتا ہے کان معدودا من اہل الفضل والخیر. مختار مشہور تھے اپنی فضیلت اور خوبیوں میں اور خیر اور اپنی اچھائیوں کی وجہ سے دین آپ کو کہا جاتا تھا. مختار از نظر شجاعت، از نظر مردانگی اپنے زمانے کے شجاع ترین لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا. اور آپ اتنے زیادہ باہوش اور سمجھدار اور زیرک اور ہوشیار تھے کہ آپ کو ابو کیسان یا ابو کیس کہا جاتا تھا، یعنی ہوشیاروں اور عاقلوں اور سمجھداروں کا باپ. حضرت مختار رضوان اللہ تعالی کے سلسلے میں بعض وقت بعض لوگ جسارت کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں کہ مختار کا قیام اسلامی نہیں تھا، مختار نے خدا کے لیے قیام نہیں کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آپ مختار کے دل میں بیٹھتے ہیں کہ مختار نے خدا کے لیے قیام نہیں کیا تھا؟ اچھا، اگر خدا کے لیے قیام کرتے تو کیا کرتے؟ مگر مختار نے اپنے قیام کے درمیان حدود الہی کو زندہ نہیں کیا، مگر مختار نے اپنے قیام کے درمیان نماز کو اقامہ نہیں کیا، مگر مختار نے اپنے قیام کے درمیان سادات کو خمس نہیں پہنچایا، مگر مختار نے اپنے قیام اور اپنی حکومت کے درمیان مظلوموں کو مدد نہیں پہنچائی، مگر مختار نے اپنے قیام کے درمیان مدینے میں امام علیہ السلام کی خدمت میں تحفے، تحائف، خمس اور رقوم شریعہ اور عرض سلام و ادب نہیں بھیجوایا، مگر مختار نے اپنے قیام کے درمیان آل زبیر جو دشمن اہل بیت تھے اور خلیفہ اول کی سیرتوں کو زندہ کرنا چاہتے تھے اور اسی میں بغض تھا ان کو علی اور آل علی سے، انہوں نے حضرت محمد حنفیہ کو ایک گھاس اور پوس کے جھوپڑے میں بند کیا اور پورے بنی ہاشم کو آگ لگانے کا پروگرام بنایا تھا، مگر مختار نے نہیں چھڑوایا. اگر غیر اسلامی تھے تو یہ کیا، اسلامی ہوتے تو کیا کرتے؟ مگر مختار نے 10,000 بلکہ بے روایت 30 سے 40,000 دشمن امام حسین اور قاتلین اہل بیت کو جہنم کا ٹھکانہ نہیں بنایا. پھر آپ کہتے ہیں مختار ہے. کون کہتا ہے مختار کو ہم معصوم مانتے ہیں؟ کون کہتا ہے مختار کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے؟ لیکن مختار کے اوپر انگلی اٹھانا یا مین میخ نکالنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دشمن کو خوش کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کوئی بھی دشمن کو خوش. مختار مرحوم آیت اللہ العظمیٰ خوئی نے کتاب لکھی ہے مختار آل محمد. مختار کو نسبت دیا کہ مختار اصل ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کا جھکاؤ اور لگاؤ اور شدید قلبی آل محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ تھا. مختار کیسانیت سے بھی بری ہیں. مختار نے کبھی ادعا نہیں کیا. محمد حنفیہ نے بھی کوئی اس قسم کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ محمد حنفیہ نائب امام حسین امام زین العابدین علیہ السلام تھے. اور اگر انہوں مدینے نہیں، کربلا نہیں گئے، بعض لوگ اپنی تقریروں میں کہتے ہیں صاحب عبداللہ بن جعفر جو ہے نہیں گئے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حضرت محمد حنفیہ نہیں گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ اسٹریٹجی
آپ وار کو نہیں جانتے، قبیلے کی اسٹریٹجی کو نہیں جانتے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام حسین سارے مردوں کو لے جاتے اور سب مارے جاتے، اس کے بعد اگر کوئی معاملہ پیش آتا تو بیوہ عورتیں جا کے محکمے میں کھڑی ہوتی؟ یا تو کہ ایسا سلسلہ ختم ہو جانا تھا بنی ہاشم کا، امامت کا اور ان کی عظمت و بزرگواری کا، کہ چند عورتیں چند سال بیوہ رہتی، بعد میں ختم ہو جاتی، لیکن قیامت تک بنی ہاشم کو باقی رہنا تھا. تو کیا آپ چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ بنی ہاشم میں کچھ ایسے استخوان اور عظمت کے منارے زندہ نہ رہیں تاکہ بیوہ عورتیں جائیں میدان میں، بیوہ عورتیں جائیں مسجد میں، بیوہ عورتیں جائیں مسائل کو بیان کرنے. لہذا امام حسین علیہ السلام نے اسٹریٹجی آف وار اور خاندان کے باقی رہنے کی اسٹریٹجی بنائی. وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو تعداد میں ضرور کم تھے لیکن از نظر علم، فضل، شہرت، مردانگی، آگاہی، شرف پوری دنیا اسلام میں مشہور تھے، اور ان کے پاس علی الظاہر عذر شرعی بھی تھا، انہیں نہیں لے گئے تاکہ وہ کبھی مثلا عبداللہ ابن عباس کو، عبداللہ ابن عباس حبر الامہ ہیں، عبداللہ ابن عباس کو خلفاء بھی اہمیت دیتے تھے، عبداللہ ابن عباس علمی شخصیت تھے، عبداللہ ابن عباس معاویہ کے زمانے میں آنکھوں سے آنکھ ملا کے بحث کرتے تھے. لہذا عبداللہ بن عباس کو باقی رکھا کہ ان کی آنکھیں چلی گئی ہیں، عبداللہ ابن عباس باقی رہے تاکہ نہ کہا جائے بنی ہاشم میں صرف بیوہ عورتیں رہ گئیں. اب عبداللہ بن جعفر کو باقی رکھا کہ اس آدمی کی تلوار بھی اتنی تیزی سے چلتی تھی جس تیزی سے اس کی شخصیت میں کاٹ تھا. اس آدمی کا اخلاق اور اس آدمی کی مردانگی اور مروت اور فضیلت کا ڈنکا اسی لیے بجتا تھا کہ یہ آدمی دونوں ہاتھوں سے کھل کے دیتا تھا. لہذا سخی مرد، بہادر، تاجر، مرد شریف مشہور ان کو چھوڑا. گرچہ ضعیفی تھی، جنگ صفین میں زخمی تھے، بالاخره ایک عذر ظاہری تھا، نہ بھی ہوتا تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ امام حسین نے ان کو باقی رکھا. حضرت محمد حنفیہ کے لیے روایت موجود ہے، اما انت یا اخی، اور آپ اے بھائی محمد حنفیہ، کن لنا عینن، اے محمد حنفیہ آپ ہماری آنکھ بن جائیے. یعنی آپ جو مناظر دیکھیے وہ ہم تک پہنچائیے، خبر دیجئے، اور ہمارے تمام آثار کی وصیت. آج جو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں وہ ختم ہو گئے. اگر محمد حنفیہ نہ ہوتے تو آج وہ فیصلہ ہوتا، کس لیے قیام کیا، آج تک سوال ہوتا. لیکن محمد حنفیہ نے اس وصیت کو ہمارے لیے محفوظ کر رکھا ہے کہ مکے میں امام حسین نے محمد حنفیہ کے پاس یہ وصیت لکھی، دونوں بھائی گھنٹوں گلے رکھ کے روتے رہے. اس کے بعد محمد حنفیہ کے ہاتھ میں لکھا ہوا مکتوب وصیت نامہ دیا. اس میں یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا حسین ابن علی ابن ابی طالب، انی آمنت باللہ وبرسولہ وآمنت بامیر المؤمنین، آمنت بما جاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الباس حق والنار حق والمنکر نکیر حق والسوال حق والبعث حق. اس کے بعد فإنی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا. میں جو جا رہا ہوں نہ ظلم پھیلانے جا رہا ہوں، نہ پکنک منانے جا رہا ہوں، نہ فساد کرنے جا. انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں جو جا رہا ہوں جد کی امت کو کی اصلاح کرنے کے لیے. اسیر بسیرت جدی وابی وآمر بالمعروف وانہا عن المنکر. میں اپنے جد کی اور بابا کی سیرت پہ عمل کروں گا، لوگوں کو برائیوں سے روکوں گا، اچھائیوں کی طرف بلاؤں گا. زمانے کو سامنے رکھ دیا کہ لا یعرف الا بالمنکر ولا ینکر الا بالمعروف. آج زمانہ الٹ چکا ہے، برائیوں کا حکم دیا جاتا ہے، اچھائیوں سے روکا جاتا ہے. یہ وصیت نامہ حضرت محمد حنفیہ نے ہمارے لیے حفظ کیا. لہذا یہ بزرگان جو تھے یہ ائمہ طاہرین کی باہمی رضا کی بنیاد پر معاشرے کے اندر موجود تھے، تاکہ کل کے کوئی مسئلہ پڑے تو خاندان بنی ہاشم میں مردوں کا فقدان تا یہاں تک کہ بچے بڑے ہو جائیں اور دوبارہ بنی ہاشم کو وہ. یزید کیا کہتا ہے، انا قتلنا القرمہ بنی ہاشم، ہم نے بنی ہاشم کے سرداروں کو مار دیا ہے. فاعتدلن ببدر اعتدلن ببدر فاعتدل. اے محمد صلی اللہ میں وہ بدتمیز تو کہہ رہا تھا، اے محمد بدر کا بدلہ ہم نے لے لیا. یا لیتا اشیاخی ببدر. محمد حنفیہ نے اجازت دی مختار کو. خوب مختار غیر اسلامی آنی چاہیے، جس نے 40,000 دشمن اہل بیت کو قتل کیا ہو، غارت کیا ہو، فلاکت و فساد تک پہنچایا ہو.
خوب اس کے اوپر شک کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ دنیائے شیعت پہ شک کر رہے ہیں. اولاً. ثانیاً مختار ثقفی کے لیے ہمارے پاس واضح روایات موجود ہیں. امام حسین نے اپنے خطبہ میں کہا، فرمایا اللہم سلط علیہم، ان کے اوپر مسلط فرما ایک جوان بنی ثقیف، مرد بزرگوار ثقیف کو، کہ لا یرحم علیہم، ان پر رحم نہ کرے. امیر المومنین حضرت مختار کو دیکھ کے کہتے ہیں وَقَدْ قُضِيَ لَكَ الْأَمْرُ، تمہارے لیے پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ تم میرے لال حسین کے خون کا بدلہ لوگے. مختار ثقفی کے بیٹے ابو حکم یا ابو ثابت امام محمد باقر سے ملنے گئے. امام علیہ السلام حج کرنے کے بعد رکن و مقام کے درمیان تھے، اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے. ابو ثابت یا ابو حکم، ثابت یا حکم امام علیہ السلام کے پاس گئے. سن زیادہ تھا، داڑھی سفید تھی، چاہا کہ امام کو چومے اور امام سے گلے لگا لیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تھک گیا ہوں. انہوں نے کہا کہ ابن رسول اللہ، آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ فرمایا کہو کون ہوں؟ کہ میں ثابت ہوں، پسر مختار بن ابی عبیدہ مسعود بن متعب ثقفی ہوں. امام علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور اس بوڑھے مختار کے بیٹے کو گلے سے لگا لیا. وہ رونے لگا. اس نے کہا ابن رسول اللہ، میں جدھر جاتا ہوں میرے باپ کے خلاف حملے ہوتے ہیں. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ جس گھروں سے قاتلان حسینی کو نکال کے مارا ہے، بنی تمیم، بنی عدی ہیں، اس کے بعد بنی عبدالدار، بنی مناف، بنی جبیر، بنی نہدیس، تمام قبائل عرب کے شیطانوں اور بیہودوں کو نکال کر جس نے گلا کاٹا ہے، جو علی علیہ السلام سے نفرت کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ احقاد بدریۃ و حنینیہ فاذبت علی عداوتہ واکبت علی منابذتہ. مگر علی سے دشمنی کا سبب کیا تھا؟ چونکہ علی نے ہر قبیلے سے ایک شخص کو مارا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ عرب کے لوگ حضرت علی سے کینہ شطوری رکھتے تھے. حضرت زہرا نے اپنے خطبے میں نہیں فرمایا زہرا حسیقۃ الایمان، ان سے نفاق، حسیقۃ النفاق، نفاق کے کانٹے باہر آ رہے ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ امیر المومنین جیسی عظیم شخصیت جس کی محبت ایمان ہے اور جس کی دشمنی کفر و نفاق ہے، اس سے لوگ دشمنی کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام نے دشمنوں کو واصل نار کیا تھا. تو مختار کے لیے تو کوئی حدیث بھی نہیں کہ مختار کی دوستی یا دشمنی دین اسلام ہے. تو مختار تو بالکل بے دفاع انسان ہے، لہذا مختار سے نفرت کرنا فطری بات ہے. مختار کا بیٹا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے مختار نے نبوت کا دعویٰ کیا، کوئی کہتا ہے مختار نے علم غیب کا دعویٰ کیا، کسی نے کہا مختار نے خلیفہ کے خلاف. یہ بالکل وہ سب سنی ذہنیت ہے. ہماری نظر میں آل زبیر نہ خلیفہ تھے نہ ہو سکتے ہیں، ہماری نظر میں بنی امیہ نہ خلیفہ ہیں نہ ہو سکتے. خلیفہ کیا؟ یہ لوگوں کو ہم انسان نہیں سمجھتے، خلیفہ کیا ہے؟ تو مختار کا خروج ان کے مقابلے میں، مگر ہماری روایتوں میں نہیں ہے کہ من سب نبیا فاقتلوہ واذا قتلتم قتلتم. اگر کوئی نبی کو گالیاں دے رہا ہے تو تم قتل کر دو. اگر تم ثابت نہیں کر سکے کہ اس نے گالی دی ہے تو قتل کیے جاؤ گے، لیکن وان تم شہید، لیکن تم شہید کا درجہ رکھو گے. اگر رسول خدا کو برا بھلا کہا جائے تو اجازت کی ضرورت ہے. مگر امام خمینی نے نہیں فرمایا کہ سلمان رشدی کے لیے فتویٰ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو بھی نبی پہ سب کرے، گالیاں دے، برا بھلا کہے، وہ واجب القتل ہے. خوب سب مہم ہے یا خاندان رسول کے سروں سے چادر چھین لینا مہم ہے؟ سب بڑی چیز ہے یا جنازے پہ گھوڑا دوڑانا بڑی چیز ہے؟ خیموں میں آگ لگانا بڑی چیز ہے؟ سادات کرام نبی کریم کی بیٹیوں کے ہاتھ گردن سے باندھنا بڑی چیز ہے؟ تصفح وجوہہم البادی والعاقف، شہر بہ شہر پھرانا، کوفے میں سر بازار لے جانا، دربار میں یزید و ابن زیاد کے سامنے سادات کرام کو لے جانا، سر اقدس کے اوپر چھڑی مارنا، خوب یہ سب سے بدتر ہے. خوب ان کے مقابلے میں اگر کسی کا خون جوش میں آ جائے اور وہ تلوار اٹھا لے تو کیا آپ روکیں گے؟ مگر امام سجاد نے نہیں فرمایا کہ اذا قام فی معاذرتنا عبد ولو عبد زنجی، اگر ایک بندہ سیاہ کالا غلام بھی ہماری حمایت میں کھڑا ہوا ہے تو مومنین پہ ضروری ہے کہ اس کی مدد کریں. بس مختار کو اول تو ضرورت نہیں ہے اذن کی، مگر اس زمانے میں امام خمینی نے جو حکومت تشکیل دی ہے، امام زمانہ نے لکھ کے دیا ہے انہیں، کوئی اجازت ہے ان کے پاس حکومت تشکیل دینے کی؟
نہیں، لیکن عمومی روایات موجود ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ بابا جہاں ظلم ہوتا ہے آپ روک سکتے ہو تو روکو، جہاں حدود الہی کو آپ جاری کر سکتے ہو کرو، جہاں قرآن کی حاکمیت کو زندہ کر سکتے ہو کرو، جہاں مظلوم کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ سکتے ہو پکڑو، جہاں ظالم کے پنجے مروڑ سکتے ہو مروڑو۔ مگر امام خمینی نہیں فرماتے ہماری حکومت صالحان کی حکومت ہے، جس کے لیے قرآن فرماتا ہے نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، ہم چاہتے ہیں جو لوگ مظلوم واقع ہوئے ہیں ان کے اوپر احسان کریں، ان کو حکومت، یہ مظلوموں کی حکومت ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو کل تک مظلوم تھے، دنیا کے ظالموں جابروں کے اختیار میں تھے، آج انہوں نے اپنا فیصلہ خود کرنا شروع کر دیا۔ اگر مختار رضوان اللہ تعالی علیہ نے کوفے کے مٹھی بھر شیعوں کو نجات دینے کے لیے اگر تخت پر بیٹھ گئے تو کون سی بری بات ہے؟ اور مختار کا مقصد نیک تھا، اگر مختار دنیا دار ہوتے تو قاتل حسین کو نہ چھیڑتے، مختار اگر دنیا دار ہوتے تو آل زبیر سے دشمنی نہ کرتے، مختار اگر دنیا دار ہوتے تو لشکر بنی امیہ شام کے حدود تک نہ بھیجتے، عامر کو لاکھ فوجیوں کے ساتھ تباہ و برباد نہ کرتے، بلکہ سب کو خط لکھتے جو ہوا سو ہوا، ہم مل جل کے چاہتے حکومت کرنا، مختار شاید 50 سال حکومت کرتے۔ بلکہ میرا اپنا تاریخی تجزیہ یہ ہے کہ مختار اگر اپنے شیعہ ہونے کو شو نہیں کرتے، دکھاتے نہیں، اور یہ کہتے کہ ہم سے کیا مطلب، ہم خلافت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، تو مختار سے بڑا بااصل و نسب اہل بیت کے علاوہ اس علاقے میں کوئی نہیں تھا۔ مختار سب کو دعوت دی، سب مختار کو پہچانتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ مختار کو خلافت مل جاتی، چونکہ یزید مر چکا تھا، شام میں کوئی خلیفہ خلافت کے لائق نہیں تھا، عبداللہ ابن زبیر ایک روباہ مکار تھا، اس کو کوئی خلیفہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اگر مختار ذرا سا دنیا کے ساتھ اپنے کو ملوث کر لیتے تو مختار خلیفہ ہوتے، ان کی اولاد آج تک حکومت کرتی، لیکن مختار نے اختار الجنت بالدنیا، حکومت کو ختم کر دیا، جنت کو اختیار کر لیا، قاتلان حسین کو جہنم رسید کر دیا، اور نتیجتاً جلدی شہید ہو گئے، 1.5 سال کی حکومت کی اور شہید ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جس علاقے میں ہاتھ ڈالا تھا وہ سانپ کی بل تھی، سانپ کی بل سے ایک خطرناک درندوں اور سانپوں اور بچھوؤں کو نکال کے مارا تو ظاہر بات ہے انگلی میں ڈنک لگنا ہی تھا۔ بس مختار رضوان اللہ تعالی علیہ غلامان امام مجتبیٰ علیہ السلام میں سے تھے، غلامان امام حسین علیہ السلام، اور جتنے بھی الزامات ہیں سب جھوٹ ہے۔ مرحوم علامہ امام جو بھی مختار کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے، چونکہ تاریخ تھوڑی پڑھی ہے اور رجال پر اس کی نظر نہیں ہے، علامہ مامقانی رضوان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمام شبہات جو مختار کے اوپر ہے کلھا مردود، وہ سب کے سب مختار سے دفع ہے، مختار سے دور ہے، اس لیے کہ مختار رجلون صالحون افتدى نفسه للہ ولرسولہ ولمرضات اہل بیتہ، مختار نے اپنی جان کو اہل بیت کے لیے قربان کیا ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ مختار نے امام مجتبیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، یہ بھی غلط ہے۔ مختار اپنے چچا کے ساتھ تھے اور امام مجتبیٰ کی حفاظت میں تھے، جو ہو سکا کیا، اور اس کے بعد اس خاندان کی گورنرشپ ختم ہو گئی بعد از امام حسن مجتبیٰ، لہذا مختار ان شبہوں سے بری ہیں۔ اور اگر کوئی مختار کو برا بھلا کہتا ہے، میں مناظرہ نہیں کروں گا، اس سے مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ آؤ تم کہو کہ معاویہ اچھا ہے، یزید اچھا ہے، شمر اچھا ہے، عائشہ اچھی ہیں، ابو بکر عمر عثمان اچھے ہیں، میں کہوں کہ مختار اچھے ہیں، مختار کے چچا اچھے ہیں، ابراہیم بن مالک اشتر۔ یہ تمام لوگوں کے لیے ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ مرحوم سید رضی وغیرہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی آخذ بنصار وَأَزَاهَ عَنَّا الْعَارِ وَأَمَّرَ لَنَا الدَّوَّارِ، زمانے کو ہمارے لیے آباد کر دیا۔ بس میرے دوستو عزیزوں، اہل بیت طاہرین سلام اللہ علیہ، آج بھی مختار کی ضرورت ہے کہ جو اپنی جان و مال و آبرو اور اولاد و خاندان کو اہل بیت کے لیے قربان کر دے۔ ہماری جانیں قربان ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اوپر کہ آج ان کی شب ولادت ہے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ایسے رجال شیعہ کی تربیت کی تھی کہ کچھ کربلا کے بعد، کچھ کربلا سے پہلے اور کچھ کربلا کے بہت بعد تک اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے موقف کو
زندہ کرتے رہے۔ بس میرے دوستو عزیزو، جو بات کہنی تھی وہ یہ کہنی تھی کہ آج کی مناسبت سے آپ سب کو ولادت امام حسین مجتبیٰ بہت بہت مبارک ہو، اور حضرت مختار کی شہادت کی بھی تسلیت عرض کرتا ہوں کل کے آج دن کی بابت، اور اس عظیم جانثار پر لاکھوں درود و سلام بھیجتا ہوں کہ جس نے اپنی پوری ہستی اور حیثیت اہل بیت کے لیے لٹا دی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مختار کا جرم اتنا ہے کہ مختار نے آل محمد کے لیے حمایت کیا ہے۔ کوئی حجاج بن یوسف ثقفی کے خلاف تقریر نہیں کر رہا، کوئی محمد بن قاسم جو حجاج ثقفی کا بھتیجا سادات کو قتل کرنے پاکستان آیا تھا، سندھ آیا تھا، اس کو کوئی برا بھلا نہیں کہتا، کوئی جو ہے آل امیہ و بنی عباس اور بنی مروان کو برا بھلا نہیں کہتا۔ صرف اور صرف ہر آدمی مختار کے خلاف انگلی اٹھائی جاتی ہے، وہ اس لیے کہ مختار ایک پھانس بنے ہوئے ہیں دشمنان آل محمد کے سینے میں، کہ کس طریقے سے تڑپا تڑپا کے دشمنان امام حسین کو جواصل جہنم کیا۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے غیر اسلامی فعل اول تو اس میں بہت زیادہ تر روایات جو ہے وہ قصوں نے بڑھائی ہوئی ہے کہ مختار نے ایسے جلایا، ایسے پکایا، ایسے ابالا۔ مستند کتابوں میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ مختار نے الدم بالدم، العین بالعین، الید بالید، النفس بالنفس جو قرآن نے بتایا، آنکھوں کا جواب آنکھوں سے، ہاتھوں کا جواب ہاتھ سے، گلے کا جواب گلے سے، تیر کا جواب تیر سے، تلوار کا جواب تلوار سے، عین اسلامی سزا دی ہے۔ اول تو میں نے کہیں کسی معتبر کتاب میں نہیں دیکھا کہ دیگ بنایا ہو، پکایا ہو سکتا ہے، لیکن کہیں حتیٰ کہ مختار نامہ جو بنا اس میں بھی نہیں دکھایا گیا۔ اور اگر عزیزو، یہ میری اپنی رائے ہے، اگر مختار کی طرف سے یہ کام انجام بھی پایا ہے تو ان درندوں کے لیے انسانیت اور انصاف کا تقاضا کرنا خود انسانیت کے خلاف ہے۔ روایت ہے رسول خدا کی کہ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام، اگر رسول خدا یا امام زمانہ علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام زمانہ اگر امام حسین کے خون میں تمام لوگوں کو قتل کر دیں تب بھی کم ہے، اس لیے کہ جو خون بہایا گیا ہے اس کا کوئی جواب قیامت تک نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وصل علی الحسن المجتبی الامام الشہید الرشید الطیب الزکی ابن رسول اللہ وصلی اللہ علی شیعتہ و خواصہ والحمد للہ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔